یہیں سے شاخیں پھوٹی کوئی ہیں. کچھ بھی ہو جائے آل تو آل ہوتی ہے نا. بالکل 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 بالکل. تو اچھا سرکار غوث پاک نے عمل بتایا, میں وہ معذرت کے ساتھ میں باتوں میں وقت بھی پتہ نہیں چلا, تو میں وہ عمل آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل خاندان قادریہ خود حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل تعلیم فرمایا. کس کو تعلیم فرمایا؟ کہ ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کا حصہ کہاں ہے, جن کا مرشد کہاں ہے, وہ کیسے تلاش کرے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا اس ترتیب و طریقے سے پڑھ لیتا ہے, یعنی یہ دعا پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب دلنی علی عبد من عبادک المقربین حتی یدلنی علیک ویعلمنی طریق الوصول الیک. بہت شاندار دعا ہے یہ, اور یہ ایسی دعا ہے میں نے ان سے پڑھوایا تاکہ فیض میں اور اضافہ ہو جائے. اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی طرف میری رہنمائی فرما. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں. کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے مریدوں کو, ان لوگوں کو کہ جن کو تلاش ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی طرف میری رہنمائی فرما کہ وہ میری رہنمائی کرے اور تیری طرف اور تیرے قرب کی راہ مجھے بتائے, تیرے وصول کی راہ مجھے بتائے, یعنی کہ تیرے مجھے قریب کر دے کہ تو مجھے مل جائے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس عمل کے وسیلے سے, اس دعا کے وسیلے سے اگر کوئی شخص مانگتا ہے نا, تو رب اس کو ایسا رفیق دیتا ہے, ایسا دوست دیتا ہے کہ جو اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اب اس کا ترتیب و طریقہ کیا ہے کہ آپ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کر لیا کریں. اب وہ لوگ کہ جن کو تلاش ہے اپنے حصے کی, تلاش ہے اپنی روحانیت کی, کیونکہ علم مومن کے گمشدہ مال ہے, اس کی وراثت ہے, اس کو جہاں سے ملے لے لینا چاہیے, لیکن ایک خاص حصہ بھی تو وراثت ہی ہے نا جس کی تلاش میں ہے, کہ جس کی تلاش میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا, کہ جس کی تلاش نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے سفر کیا, کہ جن کی تلاش میں خود سرکار غوث پاک نے سفر کیا. آپ نے بھی سفر کیا, ہر بزرگ نے سفر کیا. آپ نے بھی آج کے دور مرشد میں ہم ہی نہیں سفر کرنا چاہتے. ہم ہی نہیں سفر کرنا چاہتے. اصل میں ہم عادی ہو گئے نا کس چیز کے؟ آرام طلبی کے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے, واٹس ایپ پہ پیر بھی مل جائے, سب کچھ مل جائے. لیکن یاد رکھنا کہ تم کسی کے بھی ہو, تمہارا مرشد کوئی بھی ہو, صرف اور صرف محبت اپنی کامل رکھنا. اور اگر تم چاہتے ہو, اب جیسے ہمارے میاں حضور ہیں, آئی بس سمجھ میں, میاں حضور نے ایک بیت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بھی لی رحمۃ اللہ علیہ سے لی, اور پھر آپ نے دوسری بیت خواجہ عثمان علی شاہ سے بھی لی. آپ کو فرمایا کہ اب تم فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ. اب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کئی جگہ پہ بیعتیں طلب لی. ایسے کئی بزرگان دین گزرے کہ جنہوں نے کئی جگہوں پہ بیعت لی ہیں, اور جو 2 جگہ پہ 8 10 20 جگہوں پر بیعت ہوئے ہیں. مگر یہاں تو یہ مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر جب ایک پیر سے بیعت ہو کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو دوسرے کے بے ادب ہو جاتے ہیں. ہمارے اسلاف بے ادب نہیں ہوئے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ان کی تربیت نہیں ہوئی؟ یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. یہ بے ادبی. اگر آپ کا کوئی مرید ہے, آپ سے فیضیاب ہو رہا ہے اور پھر میاں کے پاس جا رہا ہے, تو اس کو آپ کا احسان مند تو ہونا چاہیے کہ میاں تک پہنچا دیا. بالکل. ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرے پر جاتے ہیں نا, پھر اس کی برائیاں شروع کرتے ہیں, گستاخ ہو جاتے ہیں. اگر اس کی پھر بے ادبی اور گستاخی باقاعدہ قصدن کرتے ہیں, تو اس کا یہ میرا مشاہدہ ہے. اور اس کا وجہ پھر یہ ہوئی کہ اس کے حصے میں یہ دولت نہیں ہے. پھر اس کو اس کامل پیر سے بھی, جس کے پاس وہ کامل سمجھ کے گیا تھا, وہاں سے بھی اس کو کچھ نہیں ملتا. میاں حضور کی جتنی نظر ملی نا حضور, اس کی یہ بات ضرور ہے کہ ماں نے بچپن سے ادب سکھایا تھا. ہم نے آج تک کسی اپنے بزرگ کی بے ادبی نہیں کی جان. سرکار غوث پاک کی والدہ نے بھی سب سے پہلا سبق آپ کو یہی دیا تھا کہ استادوں کا ادب کرنا اور شکر گزار رہے ہمیشہ. تو آج کل تو لوگوں کا حال یہ کہ اگر آپ کے پاس ہیں پھر کسی اور کے پاس جائیں گے تو آپ کی برائی کریں گے. وہ کامل بھی ان کو کامل نظر نہیں آئے گا, پھر نفس کے دھوکے میں. اس کا مطلب مفتی صاحب یہ ہوا کہ کامل مرید ہوتا ہے. وہ میاں حضور فرماتے ہیں نا, مرید سچا ہے تو شیخ بھی سچا ہے, مرید جھوٹا ہے تو شیخ بھی جھوٹا ہے اس کے لیے. کل میاں نے فرمایا مظفر علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ ان کے مرید نے ان سے کہا کہ میں جب آپ کا مراقبہ کرتا ہوں تو بھینس سامنے آ جاتی ہے,
تو انہوں نے فرمایا کہ تو بھینس کا ہی تصور کر لیا کر. اچھا یہ پیر مظفر حسین شاہ صاحب یہ ہمارے دادا میاں تھے جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے پیر و مرشد تھے. سبحان اللہ. آپ کی وصال کو تقریباً 200 برس گزر چکے ہیں، یہ ان کا واقعہ بتا رہے ہیں. تو وہ فرمایا کہ تو بھینس پہ ہی توجہ کر لیا کر، مراقبہ کر لیا کر. تو میں نے میاں سے کہا میاں بھینس کے بولا، اس نے بھینس کا ہی مراقبہ کیا اور اس سے اس کو وصل حاصل ہو گیا. واہ بالکل. ہمارے سامنے شیخ موجود ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں سنورتا، صاف نہیں ہوتا ہمارا دل. تو اس کا مطلب غلطی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر کمی ہے. بس بس. اور اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس کمی کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں صحبت شیخ لینی چاہیے، ایک بات. بالکل. اور آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو صحبت شیخ لینا آسان ہو گیا، ٹائم بھی شارٹ ہے پروگرام کا. دوسری چیز یہ کہ ہمیں بے ادب نہیں ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا. ہر مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو اہل علم ہیں ان کا تو زیادہ احترام کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی آپ وابستہ ہیں، اگر کہیں سے کہیں جاتے ہیں تو آپ اگر کہیں جاتے ہیں تو کہیں سے جو آئے ہیں نا اس کے متعلق کوئی گفتگو نہ کریں، ورنہ ملنا وہاں بھی کچھ نہیں ہے، بند ہو جائے گا پھر آپ کا. اور یہی ہو رہا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب، یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں اتنے 6 سال 8 سال ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو کوئی حرارت بھی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ کہ جس نے کرایا ہوتا ہے اس کے شکر گزار ہونا تو کجا اس کے بے ادب ہو جاتے ہیں، اس کے گستاخ. اچھا آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں اگر ڈاکٹر صاحب کی خوشامد کروں گا تو ڈاکٹر صاحب سے فیض ملے گا. مقصد یہ نہیں ہے. یا میں دوسرے کی برائی کروں گا تو ڈاکٹر صاحب راضی ہوں گے. یہ ہمارا قومی المیہ بن گیا اصل میں کہ ہم دوسرے کو راضی کرنے کے لیے پچھلے والے کی برائی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں. ارے ہم پچھلے والے کا ادب کریں گے تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مؤدب مرید ہے، بالکل ادب کرنے والا ہے، تو وہ تمہارے برتن میں پھر ڈالے گا. اصل وجہ جو ناکامی کی ہے وہ وجہ یہی ہے. چلیں